اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشی طائفة منکم وطائفة قد اہمتهم انفسهم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم ولیبتلی اللہ ما فی صدورکم ولیمحص ما فی قلوبکم واللہ علیم بذات الصدور۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اس غم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نازل کی تم پر امنتاً امن، نعاساً اونگ تھی، یغشی طائفة منکم جو ڈھانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ کو، وطائفة قد اہمتهم انفسهم اور ایک گروہ تھا کہ ان کو پریشان کر دیا تھا ان کی جانوں نے، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ وہ خیال کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نا حق جاہلیت کے گمان کی طرح، یقولون هل لنا من الامر من شیء وہ کہتے تھے کیا ہے ہمارے لیے اس معاملے میں کچھ بھی، قل ان الامر كله للہ آپ کہہ دیجئے بے شک سارے کا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک یہ مخفی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں اس چیز کو جو ظاہر نہیں کرتے آپ کے سامنے، یقولون اور یہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء اگر ہوتی ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی چیز ما قتلنا ہاہنا ہم نہ قتل کی جاتے یہاں، قل لو کنتم فی بیوتکم آپ کہہ دیں کہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم تو البتہ نکلتے وہ لوگ جن پر لکھا گیا ہے قتل ہونا اپنے قتل کی جگہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ امتحان لے اس چیز کا جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ اور اللہ تعالیٰ خالص کر دے اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو۔ غزوہ احد نے اندر جڑے حالات اور واقعات پیش آئے کل انہاں تفصیل نام عرض کیتے جی اور آیات بھی واضح بیان ہے کہ اس وقت جڑے حالات ہے افراتفری نے اور اس وقت جڑی کیفیت ہے اس کیفیت تو بعد اللہ تعالیٰ فرمانے بین کہ جس وقت ہی سب کچھ ہو گیا کہ مورچے والی جگہ بھی چھٹ گئی اور خالد بن ولید نے قیادت مسلمانہ تے دوبارہ کفار حملہ کر دیتا اور اس حملے جڑا نقصان ہونا ہے وہ نقصان ہویا، لیکن اس تو بعد اللہ تعالیٰ اپنا ایک فضل اور کرم فرمایا کہ عین لڑائی نے دوران اللہ تعالیٰ فرمانے بین کہ اس غم اور پریشانی تو بعد یعنی ساری افراتفری اور سارے واقعات تو بعد اللہ تعالیٰ تو ستے امن سکون اور وہ امن جڑا اونگنی شکل ہے تو ستے نیند طاری کر دیتی اور اس نیند تو بعد تو سنی طبیعت بالکل تر و تازہ ہو گئی اور وقت تو سی جم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال کھڑے ہوئے اور لڑے ہو تو عید در حقیقت اللہ تعالیٰ نی طرف ہو تو ستے اترنے والا سکون اور مہربانی ہے جڑی عین میدان جنگ اللہ تعالیٰ تو ستے نازل کی تھی۔ عام طور تے بندہ پریشان ہوئے نہ بہوں تو سہ ونجے تو سامنے تو بعد جڑے اٹھنا تو کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ طبیعت آیا پہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن جنا اللہ سوائے اس تو کہ انہوں نے پریشانیاں دور کراں تو اس اونگ اور نیند تو بعد جڑی کیفیت ہے وہ اتنی ای کہ اساں اللہ تعالیٰ تھے قرآن مجید ذکر کیتا کہ اسا تساں عین میدان جنگ تو ستے نیند طاری کر دیتی اور اونگ آون لگ پئی اور اونگ اتنی شدید ہے کہ حضرت
انس فرمائیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ میں نے ہتھے جو تلوار چھٹنی ہے تو وت نہ پہنے ہو، چھٹنی ہے تو وت نہ پہنے ہو، اپنی اتنی اونگ یعنی یہی نہیں کہ کوئی ہندے بعد ذرا کھائی تے لگی گئی، چنگی لمیری نیندر ہے جیڑی اونگ نی شکل ہے آنی ہے، وت اکھ کھل وینی ہے، وت نہیں لگنا ہے ہتھے جو تلوار ڈھہ پوسی، وت اکھ کھل وینی۔ تو ای کیفیت ہے حضرات صحابہ اکرام نے اس پہلے والی کیفیت تو بعد۔ اور اساں ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بھی ارشاد ہے کہ میدان جنگ چ نیند نہ آونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرفوں نعمت اور رحمت ہونی، کہ جنگ لگی پئی، تلوارہ چلنی پیاں، موت اور زندگی کی کھیڈ لگی پئی، اور اتھے جڑا بندہ سونا پیا تو یہ تو واقعی کوئی بغیر اللہ تعالیٰ کی طرفوں اتھے تو نیندر نہیں آ سکتی۔ اس تو حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ وہ فرمانے کہ اگر میدان جنگ نیندر آوے تو ای توے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اگر درس سبق واض و نصیحت نیندر آنی پئی تو ای شیطان کی طرف۔ اس بندے شیطان نپے ہوا جڑا اساں دین کی گل سنن نہیں دینا اور اس نے نیند تاری کر دینا، اور اس کی نیند تو نیکی دی کئی مجلس سے سمنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں، کہیں جگاؤ نہ تانے جی وہ ساری سکینہ آئی پئی ہے، تو یہ کوئی تلے والی سکینہ آسمانہ والی سکینہ نہیں آنی، آسمانہ والی سکینہ میدان جہاد آنی کہ جناب بندے لڑائی ہونی پئی اور دو نیند اور اونگ آنی پئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت۔ اور اگر بعض و نصیحت نہیں مجلس سے چانی پئی تو اس نے خیال کرنا چاہیے نا اساں میں نہ نیندر تو آئی بھائی چلو جی 20 منٹ درس ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، وت اونگ آ گئی تو وت کوئی سمجھ آنے والی گل ہے۔ اجے اعوذ باللہ پڑھی تو ادو حاجی سلطان سہیں گیا ادو حیات سہیں گیا، دو اپنا پکا مقابلہ رکھا ہوا، لیکن چلو حیات سیاح تھوڑے جے پیچھے وہیں سونا حاجی عبدالکریم اور حاجی اور تو ماشاء اللہ پیڑے ویچ آن کے سونے نا بھائی جناب، تو اس سے تھوڑا جا کوشش کرنی چاہیے اپنے آپ بیدار رکھنے نہیں۔ بعض بندے بیان بیٹھے ہو سن، درس بیٹھے ہو سن، نال انہیں تسبیح چاہیے اس ہاں جی وہ تسبیح پڑھنے پہ، تو اس مجلس نی بے ادبی کہ جڑی اجتماعی گل ہونی پئی اس وقت سلام کرنا ویکھو سنت ہے، مسجد بھی تسی آئے ہو بندے بیٹھے تو حکم ہے کہ آن کے سلام کرو، لیکن اگر واض اور نصیحت نہیں مجلس ہونی پئی، درس ہونا پیا، بیان ہونا پیا، ایک بندہ دین نہیں گل کرنا پیا تو اس وقت سلام کرنا گناہ ہے، منع کہ بھائی چپ کر کے آن کے دین نہیں اس گفتگو وچ بہ ونجو، سلام بھی مت کرو۔ تو جڑا سنت بھی ہٹا دیتا گیا کہ بھائی اس وقت ای زیادہ اہم ہے، جڑی گفتگو ہونی پئی اساں سنو، کہ بندہ اس گفتگو چھوڑ کے سین پوے، کھیڑ پوے، موبائل چاہ گنے، تسبیح چاہ گنے، تو اس نے آداب نے بھی خلاف ہے اور یہ منع، اس تو اساں اپنے آپ کوشش کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے، اللہ عمل نہیں توفیق دے۔ تو میدان جنگ اگر نیندر ہے نا تو ای من جانب اللہ، کیونکہ اس تے اللہ تعالیٰ اور اپنی خصوصی رحمت نازل کرنا چاہنے اور اس بندے مضبوط کرنا چاہنے تو اس تے نیندر تاری، تو صحابہ تے اللہ تعالیٰ نیندر تاری کی تھی۔ جس وقت نیند ختم ہوئی تو شاہ عبد القادر لکھنے کہ تمام صحابہ اکرام دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہاں پلو جمع ہو گئے، اور وقت یکسوئی ناڑ جس وقت جنگ شروع ہوئی تو وقت کافرانی کتھو ہمت اور جرت ہے کہ انہوں تے روک سکنا، تو وقت کفار بھی وننے ویچی آفیت سمجھی۔ میں پہلے عرض کر چکا کہ مکے والے فتح پا کے بھی پریشان ہے کہ اسا فتح نہیں حاصل کی تھی، تو یہ جڑی پوری شکست بھی نہیں ہوئی مسلمانہ اور کافراں پوری فتح بھی نہیں ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ نہیں مینڈے ویچ ہونے نہیں وجہ کہ میں تو ساں وقت سکون دے دیتا، امن دے دیتا، قوت دے دیتی، دل جمی دے دیتی، سکینہ دے دیتی، اس تے وقت تسی ڈٹ گئے ہو تو کافر جو جتنا کچھ ہے نقصان کر کے ان گزر گئے اس نقصان لمبا نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ فرمانے پہ نہیں نیندر ایک گروہ تے میں تاریخی تھی، کچھ لوگ ہیں جڑے اس کیفیت تو محروم رہن، کیونکہ ان لوگ ہیں جنہاں صرف اور صرف اپنی ذات نہ فکر ہے یا اپنی جانی نہ ہونا فکر ہے، تو ان لوگوں نے یہ گل نہیں ہونی پئی۔ فرمایا جڑے مومن اور مخلص ہے انہاں تے میں اپنی نیند تاری کی تھی۔ پہلی گل تو یہ فرمائی
فرمایا ایک گروہ ہے جڑا سونا پیا اس تے نیندر رہی، اور ایک گروہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے بارے عجیب و غریب قسم نے خیالات قائم کیتی بیٹھا ہے، اور جاہلیت والے خیالات کہ ای جی وت اللہ نے مدد کرے گئی تو اسی تو مارے گئے ہیں، اور اساں تو شکست ہو گئی، اور اساں ہنج ہو گیا تو ای کہانی ختم ہو گئی، اگر حضور بھی شہید ہو گئے تو وت ای سڑا سارا جو کوئی دین کی بنیاد ہے یہ بھی ختم۔ تو اس قسم نے یا اس نہ ملنے جلنے وسوسے اور شبہات انہوں نے دلان بھی آنے پے، اور زبان تو ان پہ آخنا ہے کہ جناب اسا تو پہلے ہی آکھیا کہ باہر نہیں مہنا چاہیے اور مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، تو سڑی گل نہیں منی گئی۔ اگر سڑی گل منی ونجا سڑے اختیار کوئی گل ہویا تو سڑی ان گل سنا نہ، لیکن سڑی تک گل سنی نہیں، اس تو اسی اتنے سارے اج مری بھی گئے اور قتل بھی ہو گئے اور یہ سارا نقصان ہے۔ اس سے جواب اللہ تعالیٰ جڑی گل ارشاد فرمائی، دو گلاں فرمائیاں۔ فرمایا میرے محبوب انہیں اپنی زبان چو جڑیاں گلاں کرینے پین، اجے انہوں نے اندر بھی بہت ساریاں گلاں جڑیاں نہیں کرینے پین، لیکن میں تے انہوں نے اندر نیاں گلاں بھی جاننا، لہذا انہوں نے اس گفتگو تو تسا پریشان نہیں ہونا ایک۔ اور دوے یہ کہ انہاں یہ آکھ جاؤ کہ جس مرنا ہونا نا جتھے وہ اپنی موتن نہیں جائی تے آپ ہی پہنچ وینا، اگر تسا نے مشورے بھی ہو وجنا تے تسا نے فیصلے بھی ہو وجنا تو تمی جنہ عہدے میدان چ مرنا ہے میں اے جے حالات پیدا کر دیونے ہے کہ مرنا ہونا اتھی آن کے ہوئے، کیونکہ ہر کہیں نہیں موت بھی مقرر ہے، موت نہ وقت بھی مقرر ہے، موت نہیں جگہ بھی مقرر، اور اسی روز اپنی اکھیں نہ ویکھنے پائیں بندہ کتھے ہونا کتھے مرنا کون مرنا، اور جناب اچانک عجیب و غریب جائیں تے بندہ شدہ مر وینا جتھے وہم و گمان بھی نہیں ہونا، تو موت نہ وقت بھی مقرر ہے، موت نہیں جگہ بھی۔ تو اللہ فرمانے پہنا اگر تسی گھراں چوو تو تمی تساں موت نہیں جائیں تے تساں موت کٹ کے گھن آویا تو تساں مر وینا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمانے نے مشہور قصہ نہیں بھائی نوجوان پہنا ماں جڑے ہوا حکم دیو یہ بندہ ماں بڑا گھورنا پیا اساں ماں فلانے ملک کے چھوڑ آوے، تو حضرت سلیمان آکھیا ون بھائی اساں چھوڑ آؤ، وہ جڑا گھورنا پیا وہ حضرت سلیمان کو آیا، اس آکھیا میں ملک الموت ہاں، تو ماں حکم آیا کہ اس نے روح اتھے کڑنی یمن یا فلانی جائی تھے اور یہ اتھے بیٹھا عراق میں بھائی اساں ہن کی کون اتھے کھڑا ملک الموت ہے، یہ تو اختیار نہیں کہ بندے چاہ کے اتنے گروائیں۔ تو حضرت میں یہ ایمان نظر آیا میں اساں گھورا اور اس آپ ہی تساں آکھ دیتا کہ ماں فلانی جائی پہنچاؤ، یہ ہن اتھے پہنچ گیا تو میں وینا پہ روح اس نے اتھے کڑنی، تو جگہ متعین موت نہیں۔ اللہ فرمانے پہ یہ تسی کہ سمجھنے ہو کہ بھائی اسی اتھے ہواں تو بچ وجاں اتھے ہواں تو مر وجاں، جتھے مرنا اتھے ہی موت آؤں۔ اور آخر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں تساں نے دلاں اور سینے نہیں آزمائش کرنا چاہنے ہوں، اور اس امتحان کی وجہ تو بھی میں تساں تے ان حالات بھیجے۔ یہ ذکر ہے قرآن مجید نیاں دو ایتان جنہاں وچ الف تو گن کے یا تک جڑے 28 29 حروف مقطعات ہیں ان ایت پورے الف تو گن کے یا تک سارے موجود ہیں۔ ایک 3 سپارے چ ایت گزری یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اور ایک آیت ہی ہے ثم انزل علیکم من بعد الغم کہ الف با تا سا جیم ان جتنے بھی حروف ہیں ان پوری قاعدے نے جڑی پہلی پٹی وہ اس آیت وچ استعمال ہوئی۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتاً، اسا تو ساتے غم تو بعد او حضور نے شہادت اور اپنی شہادتاں اور تکلیفاں اس غم تو بعد اسا تو ساتے امن نازل کیتا، اور وہ امن نازل کیتا نعاس نی شکل کہ تو ساتے نیندر بھیج دیتی، اس نیندراں تو سنے دلاں مطمئن کر دیتے۔ یغشا طائفۃ منکم، اس نیندر اور اونگ تو سنے ایک گروہ ڈھانپ کے دا اور سارے تو نیندر تاری ہوئی۔ وطائفتن قد اہمتہم انفسہم، ایک گروہ ہوا ہے جسا اپنی جانی نہیں پئی ہوئی ہے، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اللہ نے بارے نہ حق گمان اور وسوسے اور خیالات پہ پکانا ہے، ظن الجاہلیہ، جاہلیت والے خیالات، یقولون، اور نال زبان چو ہی پہ آخنا ہے کہ حل لنا من الامر من شیء، اس معاملے میں سڈا بھی کوئی عمل دخل ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، سڈی تک کہیں گل ہی نہیں منی اور سڈی تک کہیں گل ہی نہیں سنی، لہذا اسی کیا کر سکنے ہیں۔ تو اے میرے محبوب نہ تسی آکھ دو
ان الامر کلہ للہ، واقعتاً تساں نے اختیار کچھ بھی کوئی نہیں، اختیار اور قبضہ سارا اللہ تعالیٰ نا، اور اللہ ہی پتہ کہ کیا ہونا اور کیا کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہی ان معاملات سارے طے کریں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ موئیں چوتا یہ پہ آخر نا حل نا من الامر من شیء، کہ سڑے واسطے تا سڑے تا اختیار جے کونے ہے جی، تے اختیار ہویا تا اسی لڑا انہوں رائے اگر منی بھی ونجیا اور مدینے وچ بھی جنگ ہویا تو لڑنا انہاں وقت بھی کوئی نہیں، وقت کوئی اور بہانہ بنا کے رہنا۔ اس تو یخفون فی انفسہم، اپنے دلوں وچ نہ ان گلاں چھپائیاں ویاں ما لا یبدون لک، جڑیاں تساں نے سامنے ظاہر نہیں کرے۔ اور نالی بھی آخنے کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں سڑی کہیں رائے نہ دخل ہویا اور سڑی گل منی ویا تو ما قتلنا ہا ہونا، اسی اتھے سارے قتل نہ ہواں، یہ جڑا نقصان ہویا یہ سڑی گل نہ منی ونی نہیں وجہ تو ہے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اے میرے محبوب تسی نہ فرما دیو کہ اگر تسی اپنے گھراں وچ بھی ہووا تو لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو ان لوگ باہر ضرور نکل آوانا جنہاں نہ قتل ہونا لکھا گیا الی مضاجعہم، اپنے قتل گاوانی طرف ان ضرور آ روانا، انہاں نی موت اتھی آونی ہے۔ اور اگر ای مشرے تے ان صورتیں تے ان ترتیبہ نہ بنانا تمی موت انہاں نی اتھی آونی ہے، ان اپنی جائی تے ہی شہید ہوئے، انہاں تو کوئی بندہ بھی اپنے وقت تو پہلے مویا نہیں، لہذا یہ تو گل ہی غلط ہو گئی۔ بس سڑی رائے مننا تو ماں قتلنا ایتھے نہ مارے ونجنا، انہاں مرنا ہی مرنا ہے، انہاں نے وقت پورا ہے، انہاں نے شہادت ہونی ہے اور او ادھنے میدان وچ ہی ہونی ہے۔ لہذا تساں نے اس گل نہ بھی کوئی مطلب کوئی نہیں کہ اگر سڑی گل منی ونجا تو ان بندے ایتھے نہ مرے وانا۔ اور دوئی گل یہ کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تساں نے سینے میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس نے بھی امتحان گھڑنا چاہنے ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہنے ہے کہ امتحان گھلیں، یعنی اس مشکل صورتحال ہے اللہ تعالیٰ کھریاں تے کھوٹیاں پہچاننا چاہنے ہے اور لوگاں تکاونا چاہنے ہے کہ ہے جی موقع تے کھرا کور ہونا کھوٹا کور ہونا، اپنے کے کریں پرائے کے کریں، اور ای اگر تکلیف نہ پہنچا اتنے بندے شہید نہ ہونا، زخم نہ ہونا، مصیبت نہ ہونا، تو ای منافقاں تے مومنہ نہیں آپس تمیز کی کون ہویا، ای سارا کچھ جو کچھ امتحان آیا یہ مخلص اور غیر مخلص ہاں، اگلے رکوع بھی آیت آنی پئی کہ اساں انہاں مخلص اور غیر مخلص وکھرا وکھرا کرنا ہے اور انہاں نے تمیز کرنی ہے۔ اور ہو گیا منافقہ نفاق ظاہر ہو گیا، اور مومن جڑے ان اپنی اس پورے میدان ثابت قدم رہے۔ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ یہ بھی چاہنے ہے کہ جو کچھ تساں نے دلوں وچ اللہ تعالیٰ اساں خالص کر دے، یمحص پورے امتحان تو بعد انہاں پکا اور صاف کر دے، یعنی جڑے وسوسے آنے پہ دلوں وچ انہاں وسوسیاں تو اللہ تعالیٰ تساں پاک صاف کرنا بھی چاہنے ہے، اس تو بھی ان حالات تو ستے اللہ تعالیٰ بھیجیں۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینے نہیں جتنیاں بھی راز ہیں اللہ تعالیٰ اس تو خوب واقف ہے۔ اتنے ایک اہم جا سوال آنا، اور وہ سوال یہ ہے کہ جنگ شروع ہونے تو پہلے منافقین جتنے ہیں ان عبداللہ ابن ابی نہ واپس چلے گئے، 300 بندہ راستے تو واپس چلا گیا اودھنے میدان چو، تو ای وقت جڑی جنگ نے وچ ای ذکر آنا کہ جناب ان ہن پہ آخنے ان ہن پہ آخنے ان ہن آخنے پین، تو ان آیات نہ تعلق کہنے نال ہے۔ اس بہت کم مفسرین، شاہ عبد القادر سڑے شاہ ولی اللہ نے بیٹے ان بھی اسے شامل ہیں، سید رشید رضا مصری اس بھی لکھا کہ ان آیات کمزور مسلمانوں نے متعلق ہیں، ظاہر سارے جرت مند اور بہادر نہیں ہونے، کوئی وچ کمزور بھی ہونے، تو انہوں نے یہ رائے کہ ان آیات نہ تعلق مسلمانوں نال ہی ہے، منافقہ نہ نہیں، لیکن ان مسلمان جڑے کمزور دل نے لوگ ہیں، کمزور ایمان نے نہیں، کمزور دل نے، اور ای کئی نہ بزدل ہونا یا بہادر ہونا اس نہ ایمان اور عقیدے نہ کوئی تعلق نہیں، یہ انسان نے اپنی فطرت اور مزاج ہوتا۔ حضرت حسان بن ثابت
ایسے بڑے شاعر ہیں کہ انہوں نے شعر تلوار تو بھی زیادہ سخت ہیں، اور حضور انہوں کو پڑھوینے کہ پڑھ شعر توڑے شعر نہ کافراں سڑے نے اور جلے نے تے دلے نے اور اس جنگ نے معاملے وچ اتنے کمزور ہیں کہ جس وقت غزوہ خندق نے موقع تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قلعے وچ عورتاں بند کر دیتا اور اتھے دروازے تے حضرت حسان بن ثابت نے ڈپٹی لائی کہ تُد خالی اتنے بمنا تاکہ کوئی بندہ عورتوں والے پلے وائن نہ سکے اور انہاں پتہ ہوئے ایک دو بندے بیٹھ تو کوئی یہودی شرارت واسطے اس قلعے کی طرف آئے، انہاں پتہ ہے مسلمانوں دیا ساریاں دھیاں بہناں اتنے تو انہاں کہ ادھے تو مکے والے آئے ہوئے نے دو اسی شیطانی کر دیواں تو حضرت صفیہ حضرت حسان ہن بیٹھے، حضرت صفیہ انہاں آکھیا کہ یہ یہودی وطنا اتنے شیطانی واسطے تو تسی اس نہ دو ہاتھ کرو۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کوئی توجہ نہ کی تھی کہ ماں کے آخنیاں پیان یا میں کے کراں تو حضرت صفیہ بہت بہادر عورت ہیں، حضرت زبیر نی والدان حضور نی سکی پھپھین تو حضرت صفیہ آپ ہی وڈا سوٹا گھن کے باہر نکھڑائیاں اور آن کے یہودیاں نپ کے اور جناب مارا اور اساں قتل کر دیتا، سر اس نے پھر سٹیا تے قتل ہونے تو بعد انہاں کہا بھائی اساں لاشاں تک کدیں دروگ کے گنوائیں نا، انہاں کہا یہ بھی تو کر لاش بھی تو ہی دروگ کے کھڑ بس میں اتنے جتنے میں بیٹھا اتنے میں ٹھیک تو ہوں یہ ایک طبی چیز ہے جڑی کوئی عیب نہیں۔ تو بعد مفسرین نے یہ خیال ہے کہ ان آیات کمزور مسلمانوں واسطے نازل کیتیاں گئیاں جڑے بہادری نے اعتبار نہ کمزور ہے، لیکن عام مفسرین اور انہوں نے اکثریت جڑی مفسرین نہیں وہ انہاں تمام آیات منافقین نے متعلق کہ ان آیات منافقین نے متعلق ہیں اور یہ راجع اور مضبوط گل ہے، اور اس تے اگر یہ تفسیر ہے کہ اس تو مراد منافقین ہیں تو وقت وہ سوال پیدا ہونا جڑا میں دہرایا کہ بھائی یہ منافقین تو لگے گئے تو ان وقت منافق کتوں آ گئے تو اس سے متعلق وقت علماء لکھنے کہ جس وقت جنگ ختم ہوئی یا افراتفری نے جس وقت یہ سارا چل ہے تو ظاہر مدینہ تو 3 میل ہے، ہن بھی مسجد نبی نے سامنے اودنا پہاڑ ہے، تب مدینے بھی خبر پہنچ گئی شکست نے، تب مدینے چو بہت ساریاں عورتاں اور بچے اودنے میدان پہنچ گئے۔ ان عورتاں جس وقت پہنچیاں تو یا تو اس وقت ان منافقین بھی اتنے پہنچے اور اتنے ون کے نہ منافقین یہ ساری گفتگو کی تھی جڑی قرآن مجید اتنے نقل پہ کریں۔ ایک صورت یہ علماء لکھنے کہ منافقہ نے اتنے پہنچنے نہیں، یہ صورت ہے کہ جنگ تو بعد انہیں اتنے پہنچ کے ون کے ان ساریاں گلاں کیتیاں اور قرآن انہوں نے اتنے جواب دیتا۔ اور دوسری صورت منافقین نے یہ علماء فرمائیں کہ جس وقت عہد شکست ہوئی اور مسلمانوں نے یہ سارے حالات بنے تو ان مدینے میں جڑے منافق ہے انہیں ان گلاں مدینے بہ کے کیتیاں کہ بھائی ان تو سمی کھانے مکے والے، اور اگر ان مدینے دے رخ کرنے تو مدینے اسی تو وقت تو نہ بچ سکنے تو اساں کوئی صورت کرنی چاہیے ابو سفیان نہ کوئی دھوکا کرنا چاہیے اور تاکہ وہ سڑے نہیں نہ آوے سڑا نقصان نہ ہوئے، اسی نہ مسلمانہ ہوڑے نے رہے کم نہ کرو مارے ویسو سڑی گل نہ منی تو یہ ساری گفتگو مدینے وچ رہ کے منافقین کی تھی، اور ادھے صحابہ اکرام نہ تذکرہ ادھے مدینے والے نہ تذکرہ اللہ تعالیٰ اساں قرآن مجید جوڑ کے بیان کر دیتا، کیونکہ ان منافق بھی مدینے نہ حصہ ہے اور مدینے میں اپنے آپ مسلمان ہی آکھنے ہے تو انہوں نے بیماریاں نہ ذکر اتنے کر دیتا کہ جنگ اتنے لگی پئی تو انہاں اتنے اپنی جانی نہیں پئی کہ کدائیں جناب سڑے تے حملہ آور نہ ہو ونجن تے اساں نہ کھا ونجن تے اساں نہ مار دیں۔ اور تیسری صورت علماء لکھی کہ عبداللہ ابن ابی نہ منافقین نے بڑی تعداد واپس چلی گئی، لیکن عرب چونکہ قبیلی معاشرہ ہے تو سارے منافق عبداللہ ابن ابی بھی اپنا لیڈر نہ منے نے تو 2-4 اگر کچھ منافق اس جنگ باقی بھی رہ گئے ہون تو ممکن، اور کچھ 2-3 منافقہ نے نام بھی مفسرین لکھیں کہ ان عہدنی لڑائی وچ بھی موجود ہے اور منافقن تو بعض علماء لکھنے کہ ان جڑے منافق جنگ نے اندر موجود ہے انہوں نے گفتگو ہے اور قرآن اسی گفتگو تھے نقل پہ کرنا۔ ان آیات چونکہ یہ بہت اہم گل ہے
اور اس تے لوگ سوال اٹھانے بھی ون، اور خود بھی میرے دماغ بھی بڑے عرصے تک ہی ٹکر رہا کہ بھئی ای کہ منافق مڑ گئے، وقت ہی منافق وچ کتھوں آ گئے. تو ان 3 صورتاں مفسرین لکھیاں، اور یہ مولانا محمد علی صدیقی ہے سیالکوٹ نے، اور انہوں میں کو 15-20 تفسیریں پہ، لیکن ای تفصیل کہیں بھی نہیں لکھی، انہیں لکھی 3 صورتاں. اور وہ تفسیر میں کو کوئی نہیں، اس موبائل میں اسے 12 جلدان ماں کے 200 تو بھیجیاں، میں بعض دفعہ نماز تو بعد وہی ویکھنا پہ ہونا. انہیں ای سوال بھی اٹھایا، اور اس نے ای جواب بھی انہیں لکھا. بڑی اچھی انہیں بحث کی تھی اس سے، بڑی اچھی تفسیر ہے. لیکن مولانا ایسے صرف 12 جلدیں لکھ چکے ہیں کہ فوت ہو گئے، اور ہر سپارے نہیں ایک جلد انہیں لکھی. یعنی انہوں نے ارادہ ہے 3 جلدوں ویچ قرآن مجید نی تفسیر. انڈین ایک عالمن انہیں لکھا کہ اگر ای تفسیر پوری ہو ونجا تو دنیا تے کئی ہوری تفسیریں نہیں ضرورت بھی نہ رہے. اتنی جامع اور خوبصورت اردو زبان ہے چنا، ہر سپارے ہیں بڑی تفصیل نال انہیں اسان لکھا. اللہ تعالیٰ انہوں نے قبر نور نہ بھرے. ان 12 جلدیں بھی ہوں نہیں ملنی ہیں، کچھ لاہور نے ایک عالمن انہوں اسان لکھنے پین، کوشش کرنے پین کہ اسی انداز میں وہ تفصیل لکھاں. اللہ کرے اس انداز ہو سکے. اللہ تعالیٰ انہیں بڑا علم دیتا ہے، تو انہیں بڑا اچھا اس نے جواب لکھا جڑا میں سارا کیا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم.